کراچی بچاؤ تحریک کی کراچی پریس کلب میں اہم پریس کانفرنس۔ جی بالکل، عدالت کے احکامات کے باوجود اورنگی ٹاؤن، گجر اور محمود آباد نالہ متاثرین کو حق نہ ملا۔ حکومت کی غفلت، افسران کی بدعنوانی اور انصاف کی نفی کے خلاف عدالت عظمیٰ نوٹس لیں۔ جی بالکل، یہ بات کراچی پریس کلب میں کراچی بچاؤ تحریک کے لوگوں نے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ جی بالکل، آگے کی کارروائی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی کا بازار غلط ہوا، ان چیکس کے اوپر ایک مخصوص لوگوں کا پرائیویٹ جو ورنی کا نام دیا گیا، جو لوگوں کی نمائندگی کے نام پر تھے، اور انہوں نے ایک تحریک کا ڈرامہ رچا کر لوگوں سے دو بنا کے ایڈوانس چیک دیے۔ اس میں کچھ گورنمنٹ کا عملہ ملوث نہیں تھا، وہ لوگ خود اپنا مال کما رہے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ جو روک رہی ہے، وہ روک رہا ہے کس نے؟ کمشنر کراچی نے۔ تو اس میں جو ہے دوسرا فوکل پرسن آیا، وہ ایک میں واضح بتاؤں گا کہ اس نے ہماری دفعات کا میٹنگ ہوئی، اس نے اس مسئلے کا حل کیا اور وہ ملٹی پال والے جو روکے ہوئے کچھ ان سے جاری کرانے کا اقدامات ہوئے۔ خرم علی ہے، میں کنوینر کراچی بچاؤ تحریک ہوں، اور ہم یہاں پر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2020 کے بعد، بارشوں کے بعد 21 میں جب مسماریاں شروع ہوئی ہیں گجر نالے کے اوپر، اورنگی نالے کے اوپر اور محمود آباد نالے کے اوپر، تو تب سے ہم ان کچی آبادی کے دوستوں کا، مزدور بستی کے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے۔ یہ تمام لیگل لوگ ہیں جن کے پاس لیزیں موجود تھیں، اور ان کو بے دردی سے جو ہے وہ مسمار کر دیا گیا، صرف اس لیے تاکہ چند کنسٹرکشن کمپنیز یہاں پر 30 فٹ کے جو ہے وہ روڈز بنا سکیں، جن کا جو ہے وہ کراچی کے ماسٹر پلان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ بھی گئے، ہم نے جو ہے وہ احتجاجات بھی کیے، اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 2021 میں کہ 2 سال کے اندر اندر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو جو ہے وہ گھر بنا کے دیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ بسایا جائے گا۔ آج 2025 ہے اور ابھی تک یہ عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے۔ لاسٹ جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کے اندر سندھ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم ان کو جو ہے وہ پلاٹ بھی دیں گے اور ہم جو ہے وہ ان کو رقم بھی فراہم کریں گے۔ اس کو بھی جو ہے وہ 1.5 سال ہونے کو آئے ہیں، صرف کچھ رقم انہوں نے جو ہے وہ جاری کی جنوری میں، جب ہم نے جو ہے وہ ایک بڑا مظاہرہ ادھر ہی کراچی پریس کلب کے اوپر کیا اس کے فوراً بعد۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح سے خالی کنسٹرکشن کی رقم بغیر پلاٹ کے کس کام کی؟ اور جب آپ جو ہے وہ 3 سال بعد جو ہے وہ پلاٹ دے رہے ہوں گے تو وہ کنسٹرکشن کی جو رقم ہے، انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویلیو اتنی رہ جائے گی کہ اس سے ایک کمرہ بھی بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر سپریم کورٹ جو ہے وہ ہیئرنگ کرے۔ 2000 سے زائد لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ دی جائیں، جن کا جو ہے اندراج نہیں ہوا ان کا اندراج کیا جائے، اور ان کو بھی جو ہے وہ کرائے کے مد میں چیکس جاری کیے جائیں، اور ان کو جو ہے وہ الاٹمنٹ کی جائے، دوبارہ بحال کیا جائے۔ زنیرہ جلیل کو، ایڈیشنل کمشنر 2 کو کورٹ نے جو ہے وہ اس کام کے لیے فوکل پرسن لگایا تھا، جس کو جو ہے وہ فوری طور پر حکومت نے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا۔ اس کے بعد جتنی اپلیکیشنز آئیں سب کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مختلف لوگ، سرکاری اور غیر سرکاری، مختلف حوالوں سے، کوئی چیک کے حوالے سے، کوئی کنسٹرکشن کے پیسوں کے حوالے سے، کوئی الاٹمنٹ کے حوالے سے متاثرین کے پاس آتا ہے، ان سے جو ہے وہ رقم بٹورنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو کچھ معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے جہاں سے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا کھیل جو ہے وہ ایک پورا ریکٹ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی غفلت نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک طرف اوپر والے جب کماتے ہیں تو وہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹس کے ذریعے کماتے ہیں۔ آج بھی وہ پروجیکٹ ادھورا پڑا ہوا ہے، وہ کمپنیاں جا چکی ہیں، وہ ادھورا اپنا کام چھوڑ کر جا چکی ہیں، تو اس طرح سے بھی پیسہ کمایا گیا۔ اور جو نیچے کا عملہ ہے، جو نیچے کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، دیگر لوگ ہیں اس طرح کے، وہ اس بہانے جو ہے وہ کماتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی سے 5000 روپے لے لیے، کسی سے 20,000 لے لیے، اور اب کنسٹرکشن کی مد میں جو پیسے مل رہے تھے اس میں 2 لاکھ تک کی بولیاں جو ہیں وہ اورنگی میں لگی ہیں۔ اورنگی کے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، آپ ان سے جو ہے وہ کنفرم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس پر ہمیں تشویش ہے، اور سپریم کورٹ نے اگر فوری طور پر ایکشن نہیں لیا تو پھر ہمارے پاس اور کیا راستہ بچ جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سڑکوں کا رخ لیں، ہم جہاں دوبارہ بلاول ہاؤس جائیں، دوبارہ CM ہاؤس جائیں، وہاں بیٹھیں، چاہے لاٹھی پڑتی ہے چاہے گولی چلتی ہے، جو بھی ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ اعلیٰ کام سے اب کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ جی، میرا نام سید عارف حسین شاہ، میں کنوینر کراچی بچاؤ تحریک گجرانالہ کور کمیٹی ہوں۔ میرا اعلیٰ کام والا سے یہ مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی جو ہے غریبوں کو 2021 سے گھر توڑے ہوئے ہیں، ابھی تک جو لوگ رہتے ہیں انہیں کچھ نہیں ملا، فی الفور انہیں جو ہے رینٹل سپورٹ چیک جاری کیے جائیں، اور الاٹمنٹ پیپر میں جو تاخیر ہو رہی ہے زمین میں، وہ تاخیر ختم کر کے فوری الاٹمنٹ پیپر دیے جائیں۔ آپ کی ان رکاوٹوں کے بعد جو ہے پرائیویٹ لوگ مختلف علاقوں میں سرگرم ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو طرح سے، غریب لوگ پہلے پریشان ہیں، ان کو کہتے ہیں چھٹی لسٹ میں ہم آپ کا نام دلوا رہے ہیں، ان سے کثیر رقم لی جا رہی ہے۔ اورنگی نالہ میں پرائیویٹ لوگ جو لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں
انہوں نے اورنگی کا بندہ یہ خود موجود ہے 2-2 لاکھ کے چیک لیے گئے اور پھر بعد میں جب وہ لوگ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کے چیک بلاک کروائے. تو اس طرح کی انجینئرنگ شروع ہو جاتی ہے. ہم کسی ادارے کو ایڈ نہیں کر رہے, ہم اس وجہ سے اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ تاخیر نہیں کریں. برائے مہربانی فیل فور سپریم کورٹ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اگر ادارے اعلیٰ کام بالا نہیں سنتے تو آپ سنیں, آپ ہمارا کیس سنیں, چونکہ کیس ہمارا ختم نہیں ہوا. تو این عدالت آپ کے پاس ہمارا کیس پڑا ہوا ہے, آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو طلب کریں, چیف سیکرٹری صاحب کو طلب کریں, اور پھر اس کیس میں دیکھیں کہ آپ کے احکامات کو کس طرح سے کمشنر کراچی نے ہوا میں اڑایا, اور اس کمشنر کراچی صاحب کو اگر آپ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا تو اس کو گھر بھیجیں, کسی دوسرے کمشنر کو بھیجیں تاکہ وہ آپ کے احکامات کی پاسداری تو کرے. تو یہی مطالبہ ہے ہمارا, اور اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں.